الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعرات کے اندر شکیل ابن حنیف کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ کتنا سنگین فتنہ ہے. فتنہ قادیانہ سے زیادہ سنگین فتنہ ہے. بڑا حساس مسئلہ ہے ہمارے ختم نبوت کا کہ الگ الگ انداز کے ساتھ، الگ الگ ٹاپک کے ساتھ، الگ الگ راستے کو اختیار کر کے ختم نبوت کی چادر کو تار تار کرنے کی کوششیں جو ہے باطل طاقتیں کرتی ہیں. میں بتایا کہ شکیل ابن حنیف کا دعویٰ کیا ہے، باقاعدہ اس کو بورڈ پہ سمجھایا کہ اس کی سب سے زیادہ جو محنت کا جو میدان ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے. آنے والی جو حالات ہے جس کا صحیح علم ہم کو نہیں ہوتا، جس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہوتا ہے، علامات قیامت کے ساتھ ہوتا ہے، دجال کے ساتھ ہوتا ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا ہے، دجال کا نکلنا ہے، مہدی علیہ السلام کا پیدا ہونا، یہ وہ ٹاپکس ہے جس پہ ہر دیندار کو، ہر مسلمان کو پوری طریقے سے کیا نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہوتی. اور ان ٹاپکس کو جو ہے پریزنٹ جو سائنس ہے اس کو جوڑ کے کیا کرتا ہے، حدیثوں کو تاڑ مار کے جو ہے وہ غلط حدیثیں بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کو مہدی ہونے کا کیا کر رہا ہے، اس کو ثبوت پیش کر رہا ہے. اور اس کی جو فیلڈ ہے محنت کرنے کی بتایا، کیونکہ کئی دنوں تک وہ ہماری صفوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، عقیدہ باہر نہیں پڑھ رہا ہے، کئی دنوں تک ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہماری طرح قرآن پڑھ رہے ہیں. جب گفتگو جب باہر پڑتی ہے تو یہ چیزیں باہر پڑتی ہیں کہ یہ آدمی شکیل ابن حنیف کی مینٹالٹی سے کیا ہے، انسپائر ہے، اس کی مینٹالٹی کا آدمی ہے. تو اس لیے بتایا کہ مہاراشٹر کے اندر فی الحال اورنگ آباد میں بیٹھ کر یہ ساری دنیا میں فتنہ پھیلا رہا ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہماری یہ ساری امت کی، نوجوانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی اللہ حفاظت فرمائے. کیونکہ ختم نبوت کا ہمارا جو اصل ٹاپک ہے اور یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے ذریعے سے ہر باطل فرقہ اس میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. اب تک تو آپ کے سامنے مرزائیت آیا نا، قادیانیت کا تذکرہ آیا اور شکیل ابن حنیف کا تذکرہ آیا. تیسرا فتنہ جو ہماری اسٹیٹ کے اندر ہے، فتنہ فیاضیت، آج اس پر ہماری گفتگو ہوگی. حیدرآباد کے اندر یہ فتنہ کرونا وائرس کے جو ہے اس پیریڈ کے اندر جو ہے رونما ہوا. 2-3 سال کا عرصہ نہیں، لیکن بڑی شدت کے ساتھ وہ دیمک کی طرح اور اپنا جو ہے زہریلی چیزوں کو پھیلاتے ہوئے لوگوں کو کیا کر رہا ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اور اس نے جن ٹاپکس کو چنا ہے وہ الگ ہی ٹاپک ہیں. اگر اس کو دیکھا گیا تو بڑا تعجب لگتا ہے کہ اس ٹاپک میں بہت سارے ہمارے دینی بھائی پھنسے ہوئے ہیں. اس فتنے کا نام فیاضیت اس لیے رکھا گیا کہ اس کا فاؤنڈر کا نام ہی فیاض ہے. اس فتنے کا جو فاؤنڈر ہے، اس فتنے کو جو انٹروڈیوس کیا ہے الگ انداز میں، اس کا نام کیا ہے، فیاض. حیدرآباد کا رہنے والا ایک شخص ہے. آج تک اس کی نہ تصویر باہر آئی ہے نہ سوشل میڈیا پر ہے. اندرونی طریقے سے یہ لوگ محنت کرتے ہیں. میں بتایا نا، جتنے بھی پسے پردہ لوگ ہوتے ہیں، جو الگ الگ فتنوں کے الگ الگ جو فاؤنڈر ہوتے ہیں، وہ طبقہ وہ ہوتا ہے جو اچھی طریقے سے پڑھا لکھا ہوتا ہے اور یہ باہر نہیں آتا. کبھی یہ لوگ باہر نہیں پڑیں گے. ان کے ماننے والوں کو پوری طریقے سے جال کی طرح پھیلا کے رکھیں گے. یہ کبھی باہر نہیں آئیں گے، کبھی میڈیا پہ نہیں آئیں گے. 3 سال کا عرصہ ہوا 2020 کے اندر یہ فتنہ جو ہے رونما ہوا تھا. آج تک اس کی تصویر بھی نہیں ہے. کئی 100 علماء اس کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں، اس تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ایسی بات ہے وہ لوگ باہر آتے نہیں ہیں. پتہ نہیں یا اس ملک میں رہتے ہیں یا کسی اور ملک میں بیٹھ کے اس فتنے کو چلاتے ہیں، لیکن آج تک وہ فیاض نام کا آدمی باہر نہیں پڑا. اسی وجہ سے اس کی عمر 55 اس کے آس پاس بتائی جاتی ہے، کیونکہ آج تک وہ باہر بھی نہیں پڑا تو اس کی صحیح عمر کا اندازہ بھی نہیں ہے. ان کی ذہنیت کے لوگوں سے جب علماء نے ملاقات کی تو اس کی باتوں سے پتہ چلا، ان کی باتوں سے، کہ وہ شخص جو فیاض نام ہے 55 یا اس سے 60 کے درمیان کا ہے. انجینئر ہے. اس کو حیدرآباد کے اندر میموری کارڈ بابا کے نام سے بھی جو ہے اس کو ایک اور نام لوگوں نے دیا ہے. اب یہ شخص جو نیا فتنہ لے کر آیا ہے، اس کا پہلا جو دعویٰ آیا ہے کہ اللہ نے مجھے حشر کے میدان میں سفارشی ریکمنڈیشن کی جو صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے. جو قیامت کے میدان میں جو مجھے کیا کہتے ہیں اس کو ریکمنڈ کرنے والا، سفارشی کرنے والا نہیں مانے گا، میں قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں کروں گا. یہ پہلا دعویٰ اس نے کیا تھا 2020 کے اندر. ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا نا کہ میں فلاں کو کیا کرنے والا ہوں، سفارش کرنے والا ہوں. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قرآن میں ہے، پارہ نمبر 30 سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی
بڑے بڑے حضرات پیغمبر خود اپنی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. ہمارے اور آپ کی تو مثال ہی نہیں ہے. کسی شخص کو جب بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے تو سفارش کا بہت بڑا آگے کا درجہ ہے. وہی شخص بولے کہ جس کو اللہ اور رحمان نے کیا کی اجازت دی ہو کہ تم بولو، وہ ٹھیک بات بولے گا. تو اس نے پہلا دعویٰ یہ کیا کہ قیامت کے دن میں بہت سارے لوگوں کو کیا کروں گا، ریکمینڈ کر کے جہنم سے بچا کے جنت میں لے جاؤں گا. میں سفارشی ہوں، جو مجھے نہیں مانے گا سفارشی وہ میدان حشر میں میری سفارش سے محروم رہے گا. ظاہر سی بات ہے اچھا خاصا موٹا دین دار آدمی جو نماز کا پابند ہے، اللہ رسول کے بارے میں جانتا ہے، تو یہ دعویٰ سن کے کیا سمجھتا بھائی تو جھوٹا ہے. لیکن بڑی تعداد خصوصاً مردوں سے زیادہ عورتیں اس کی فین فالوئنگ زیادہ ہے. کیوں، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. دوسرا اس نے یہ کیا کہ اللہ نے مجھے ایسا الہام دیتے ہیں علاج کے سلسلے میں آپ کو کسی میڈیسن کی لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہ یونانی میڈیسن لیجئے، نہ ہومیوپیتھی میڈیسن لیجئے، نہ اسی طریقے سے کوئی نارمل جو فارمیسی کی جو ہے میڈیکل کی کوئی دوا استعمال مت کیجئے. میرے دل میں اللہ وقت کی بڑی بڑی بیماریوں کے بارے میں الہام کر رہے ہیں، اس کا علاج میرے پاس ہے، میں آپ کو صرف جھاڑ پھونک کے ذریعے سے علاج کرتا ہوں. اس لیے اس کا نام میموری کارڈ بابا نام رکھا. اور ریکارڈ کرتا ہے، اس کے ماننے والے سن سن کے اپنے آپ کو اطمینان لاتے ہیں. یہ ان کے ماننے والوں سے بات سامنے پڑی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس نے ساری مادی چیزوں کو علیحدہ کر دیا ہے. اب کسی دوا کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سب علاج کس سے ہو جائے گا بھائی؟ جھاڑ پھونک کے ذریعے سے ہو جائے گا. اب غلط سلط آیتیں، غلط سلط احادیث کے الفاظ کو توڑ تاڑ کے جو ہے فلاں فلاں وظیفے لکھ کے دیتا ہے. بخار کا یہ وظیفہ، ہارٹ پیشنٹ کے لیے وظیفہ، فلاں کے لیے وظیفہ، کینسر کے لیے وظیفہ، اور لوگ سن سن کے اپنی جانیں بھی کمائیں. حیدرآبادی کی ایک گھر کی میں کہانی بتاتا ہوں. وہ گھر حیدرآباد کے ایک آدمی کی بیوی جب اس کے مجھ سے متاثر ہو گئی. عورتوں کے اندر ہے نا بہت بدعت بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے. بنسبت مردوں میں کچھ ریسرچ کا مادہ ہے، وہ سرچ کرتے ہیں کہ صاحب غلط بول رہے ہیں کہ صحیح بول رہے ہیں. وہ عورتیں ہوتی ہیں ایک تو عقل کے اندر بھی بڑی ناقصات العقل ہے، کمزور عقل والی ہیں. ہر بات کو پرکھنے کا مزاج ان کا نیچر نہیں ہے، جو بات بولتے فوراً مان لیں گے. اسی وجہ سے فتنہ فیاضیت میں مردوں سے زیادہ عورتیں کیا ہو چکی ہیں، اس کے فتنے کے شکار ہو چکی ہیں. اس کی بیوی کو کینسر تھا. شوہر لاکھ کوششیں کیا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے، بیچاری جانے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ کوئی ڈاکٹر واٹر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے شیخ نے فلاں وظیفے دیے ہیں، بس پڑھتے رہو. اپنی جان کو کیا کر لیا، گما لیا. جان کو بچانا فرض ہے کہ نہیں، گما لیا. ایسے کئی 3-4 کیسز فتنہ فیاضیت کے شکار ہو کر سیدھا جہنم رسید پہنچے ہیں. مسلمان اچھے پکے دیندار گھرانے کی بات بتا رہا ہوں میں، ایسے ویسے نہیں. اب یہ اس کا دعویٰ ہے کہ ساری مادی جتنی میڈیسنز ہے دنیا میں سب چیزیں بیکار ہیں. اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ مجھ پر وقت کی بڑی بیماریوں کے علاج کے بارے میں کچھ باتیں کھولتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، وہ سن کے کیا کر لو، بیماریاں دور کر لو. اگر اس کا ٹائٹل دیا جائے تو روحانی علاج کے ذریعے سے ایمان کا ڈاکہ. ایمان کا ڈاکہ. جہاں شریعت اسلامیہ نے، دین متین نے تمام امت مسلمہ کی ظاہری بیماریوں کو اور باطنی کفر و شرک کی بیماریوں کا علاج بتایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر بدن پہ آنے والی بیماریوں کا روحانی علاج بتایا. اب مین جو اس کا کانسیپٹ ہے فتنہ فیاضیت میں، فیاض کا روحانی علاج کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنا. ابھی روحانی علاج شریعت کی نظر میں ہے کیا؟ آج کل تو ہر عامل دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے بھائی، وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس ہے. بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، 4 لوگوں کو رکھ لو اس بات کی ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے کہ فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، پڑھ کے پھونک رہے ہیں اور سب اچھے اچھے ہوتے ہیں، چلے جا رہے ہیں. جتنا یہ لوگ کما رہے ہیں نا، شاید ہاسپٹل والے بھی کمائیں، شاید. لاکھوں کا پیسہ پبلک دیوانی کی طرح جو ہے ان عاملوں کے قدموں پہ ڈال رہی. ہمارے کسی ایک ساتھی نے کہا کہ غلط عامل ان کے ہاتھ لگ گئے، ان کا اپائنٹمنٹ ہی ایک ہی مرتبہ 5000 روپیہ ہے. اب بتائیے جھاڑ پھونکا وہ کتنا لیتے ہوں گے صاحب، ہے کہ نہیں؟ اب یہ روحانی علاج شریعت کی نظر میں کیا ہے، ذرا اس پہ میں آپ کو ذرا مختصراً اور جامع گفتگو کروں. کیا روحانی علاج کرنا ہے شریعت میں حرام ہے؟ نہیں. قرآن کریم میں 1 سے 4 مقامات پر اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جو قرآن کریم ہم نے نازل کیا اس میں شفا ہے. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام مفسرین نے ام الشفا رکھا. ام الشفا.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائیں، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. دعائیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کا اثر ہوا، حدیث ہے السحر حق والنذر حق، جادو بھی حق ہے، نظر بد بھی حق ہے. ہاں اتنی بات ہے جادو کرنا کفر ہے، جادو کرنے والا کافر ہے. دنیا میں سب سے بڑے جادوگر یہودی ہیں، یاد رکھ لیجئے. دنیا میں سب سے بڑے جادوگر کون ہیں؟ یہودی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کا اثر ہوا تو آپ کی مزاج ہمیشہ بگڑ رہی تھی. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر آپ کو وحی کے ذریعے بتایا اور کہا کہ جس یہودی نے آپ کو جادو کیا ہے وہ اس یہودی نے فلاں کنویں کے سب سے نچلے حصے میں کچھ گھنٹیاں باندھ کر آپ پر جادو کیا گیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاشی کے بعد اس کو نکالے، ایک ایک گھنٹی کھولے قل اعوذ برب الفلق پڑھتے گئے اور ایک گھنٹی کھولے قل اعوذ برب الناس پڑھتے گئے. معوذتین کہا گیا اس کو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس میں پناہ مانگی گئی ساری مخلوق کی شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. فلق اور ناس معوذتین میں اتنی طاقت ہے کہ سنگین سے سخت جادو کو توڑنے کی بھی اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے. ہم لوگ پڑھتے نہیں دعائیں، قرآن کے ذریعے سے ہم خود اپنا علاج نہیں کرتے اور کسی کی چوکھٹ پہ جا کے لاکھوں اور کروڑوں روپے پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور ناجائز علم کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے؟ ہمارا علاج کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ روحانی علاج کرنا دین متین دین شریعت کے خلاف نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، بشرطے کہ وہ حدود شریعت کے اندر ہو. اور دوسری چیز کیا روحانی علاج کو صرف ماننا، مادی جو چیزیں ہیں اللہ زمانے کے حساب سے جو میڈیسنز تیار کیے ہیں بندوں کو ذریعہ بنا کر، اس میڈیسنز کو استعمال کرنا کیا اسلامی طریقے کے خلاف ہے؟ کیا بخار آئی ڈولو گولی کھانا اسلام کے خلاف ہے؟ ہارٹ پیشنٹ ہے سرجری کرانا اسلام کے خلاف ہے؟ کتنے احادیث میں آپ کو بتاؤں جو فن طب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کیے ہیں. فن طب پر، مستقل ڈاکٹریت پر، میڈیسنز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دسیوں اور سووں حدیثیں بیان فرمائے. کلونجی کے بارے میں فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. دودھ کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے دودھ میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جو بھوک کو بھی مٹاتا ہے، پیاس کو بھی مٹاتا ہے. دنیا کی کوئی ایسی لکوڈ چیز نہیں ہے سوائے دودھ کے جس میں یہ طاقت ہو کہ بھوک کو بھی مٹائے اور پیاس کو بھی مٹائے. دودھ پیش کیے جانے پر، منع کرنے پر ممانعت آئی ہے. فلاں پھل کھانے کی، فلاں سبزی کھانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثوں میں جو ثابت ہے. مستقل علماء نے ان احادیث کو، جن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فن طب پر، ہیلتھی ٹپس پر جو حدیث بیان فرمائی، کتابیں لکھ دی حدیث کی. سیرت میں بات ملتی ہے، ایک آدمی ہے جس کا نام ہے حارث ابن کلدہ. عموماً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کا بڑا مجمع اس آدمی سے اپنا مادی علاج کرواتے تھے. فن طب کا بڑا ماہر آدمی تھا، طبیب تھا، ڈاکٹر تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے خود زمانے میں بعض بیماریوں کا علاج جسم کو داغنے کے ذریعے سے ہوتا تھا. پیلی آ گئی، جسم کو داغا جاتا تھا، وہ بھی ایک طریقہ ہے اس زمانے کا. کہیں یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ بیماری آنے پر صرف روحانی علاج کراؤ، مادی علاج جس کو کہا گیا میڈیسنز لینا حرام ہے، کہیں نہیں ہے. اب یہ فتنہ فیاضیت کے شکار کے لوگ، ایسی ان کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک گولی، ایک ٹیبلٹ، کوئی میڈیسن لے لیں گے، صرف اس کا بتایا ہوا ایک ناجائز طریقہ، غلط سلط طریقہ جو فیاض کا بتایا ہوا ہے اسی کو پڑھتے رہیں گے. اگر پڑھنا آ رہا ہے، نہیں آ رہا تو سن کے کیا کر لیں گے؟ علاج کر لیں گے، اور اپنی جانوں کو کیا کر لیں گے؟ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. کیسے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، سمجھ سے باہر کی بات ہے. عام آدمی بھی جو ہے اپنی جان کو، اس لیے کہ ہمارے نزدیک، تمہارے نزدیک بھی شاید، میں آپ کو اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے نزدیک ہماری ماں باپ سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، ہماری دولت سے زیادہ ہماری جان عزیز ہے کہ نہیں؟ اس عزیز جان کی بھی انسان کو جو ہے فتنے سے شکار لوگوں کو اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ان کے ماننے والوں پر ایسا جادو کیا جاتا ہے ان کی ذہنیت پر کہ وہ لوگ بالکل اس کے ایسے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ عقل میں آنے والی بات بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو لہٰذا روحانی علاج کرنا بھی شریعت میں ثابت ہے، مادی علاج کرنا بھی شریعت میں ثابت ہے. اب ہمارے سماج میں پھیلے ہوئے جتنے عامل ہیں، انہوں نے تو اپنا جو بزنس چلایا ہے الامان الحفیظ، اس کو ایک ایسا دھندا بنا لیا ہے، ساری پبلک ہاسپٹل سے زیادہ اس کے در پر.
ایک جگہ ڈاکٹر کو بتائیں گے نہیں ہوا, دوسری جگہ بتائیں گے نہیں ہوا, عورتوں میں بات چلے گی فلاں صاحب کے پاس جو بھی بہت ان کی خدمت میں جو جاتا نا ایسا پھونکتے ہیں, ایسا وہ جھاڑو وغیرہ مارتے ہیں, ساری بیماریاں فٹ. ظاہر سی بات ہے جھاڑ پھونک کرنا اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے علاوہ ناجائز طریقے سے علاج کرنا سب حرام ہے. اب مجھے بتائیے آدھونک کے اندر کتنے ایسے جو ہے نام خانقاہیں رکھ کر جہاں پہ عورتوں کے مجمع کو بلایا جا رہا ہے, جوان بچیاں بھی جا رہی ہیں, شادی شدہ بھی جا رہی ہیں, غیر شادی شدہ بھی جا رہے ہیں, اور باقاعدہ یہ عامل لوگ بے پردہ ہو کر ان کا علاج کر رہے ہیں. اسی فتنہ فیاضیت کے جتنے بھی ماننے والے ہیں سب نے اپنی دکانیں حیدرآباد میں اپنے جگہ جگہ کھول کے رکھی ہیں, وہاں پہ مجمع زیادہ کس کا ہے؟ عورتوں کا ہے. اس لیے عورتوں کے عقیدوں کو بنانا, ان کی یقین کی مضبوطی, غلط عقائد سے بچانا ہمارا اور آپ کا بالکل فرض عین کا درجہ ہے. بہت جلد وہ غلط عقیدے کے, بد عقیدے کے وہ شکار ہو جاتے ہیں. اب بتائیے فتنہ فیاضیت کے اندر اس نے تو ایک ایسا ٹاپک اٹھایا علاج کے نام سے کہ روحانی علاج ہی اسلام میں ہے, مادی علاج. مادی مطلب بھائی میڈیسن وغیرہ کے ذریعے سے علاج حاصل کرنا. دیکھیے اسباب کو اختیار کرے لیکن مسبب الاسباب پر یقین رکھیں. گولی سے شفا نہیں ہو رہی, شفا کس کے ذریعے سے ہو رہی؟ اللہ کے خزانے میں شفا ہے, اللہ کے خزانے میں شفا ہے. علماء نے اس بات کو بھی یقین کے خلاف سمجھا. اگر کسی نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس کے ہاتھ میں شفا ہے, یہ بھی کفریہ کلموں میں سے کلمہ ہے. اللہ کے صفات کو کسی کے ساتھ شریک کرنا, شافی کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. تو لہٰذا مادی چیزیں اختیار کرو, یقین اور شفا کا یقین اللہ پر رکھو کہ شفا دینے والے اللہ ہے. اب اس طریقے سے یہ اچھا میں آپ کو بتاؤں, ابھی 2-3 دعوے ہو گئے, اس کا آخری دعویٰ جو اس کا اصل جو مقصد تھا اس نے وہ دعویٰ شیئر کر دیا کہ میں اس وقت کا مسیح موعود ہوں. وہی تو ہے نا. یہ ٹاپک اس لیے ختم نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس نے ایک تو اپنے آپ کو محشر کے اندر کیا کرنے والا, سفارشی کرنے والا اپنے آپ کو دعویٰ کیا. جو اس کو نہیں مانے گا وہ قیامت کے دن کیا نہیں کرے گا, کہتے ہیں سفارش نہیں کروں گا, جھوٹا دعویٰ. دوسرا روحانی علاج کو اتنا اس نے لازم کرا, وہ بھی غلط انداز کے اندر, مادی چیزوں کو ہٹا دیا اور غلط طریقے کے ذریعے سے روحانی علاج کو امت کے اندر پھیلا کے 5-6 لوگوں کی اب تک اس نے جانے لی. اور تیسرا اس نے اپنے آپ کو دعویٰ کیا کہ مسیح موعود میں ہی ہوں. یہ لوگ گھما پھرا کے یہی آ رہے ہیں, تیسرا ٹاپک ان کو ملتا ہی نہیں. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ آنے والے حالات کے اندر اور بھی فتنے آپ کو آئیں گے, اور بھی فتنوں سے آپ فیس ہونا پڑے گا. اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو حدیثیں نزول عیسیٰ, خروج دجال اور عیسیٰ علیہ السلام, مہدی علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں ہے, ان حدیث کو مضبوطی کے ساتھ ذہن میں بٹھائیے, دل دماغ میں بٹھائیے, گھر کی ہر مستورات کو ہر بچے کے کان میں ڈالیے, پھر آنے والے فتنے سے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ روحانی علاج میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی کو بخار وغیرہ ہے تو قرآن آیات, آیت الشفا, علماء نے باقاعدہ مومن کا ہتھیار نامی کتاب کے اندر آیت الشفا 7 آیت قرآن کی وہ ہیں جس سے شفا کے الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے, وہ پڑھیے, اپنے آپ پہ دم کر لیجئے. آیت الکرسی پڑھ لیجئے, اپنے آپ پہ دم کر لیجئے. دعائے انس پڑھ لیجئے, یہ وہ دعا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس ابن مالک کو دعائے انس سکھایا, یہ دعا سکھائی. ایک مرتبہ حضرت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کے گلی میں جو ہے مکانات میں آگ لگی ہے. حضرت نے کہا کہ سب جلیں گے, میرا مکان نہیں جلے گا, میرا مکان ہرگز نہیں جلے گا. لوگوں نے خبر دی حضرت آپ کے گھر تک پہنچی ہے, کہا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا ہے. حضرت کے گھر کے قریب آ کے ساری آگ بجھ گئی. میں کہ اتنا یقین کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی اور کہا کہ انس اس کو اگر تو صبح پڑھ لیا تو شام تک اللہ تیری حفاظت کریں گے, شام میں پڑھ لیا تو صبح تک اللہ تیری حفاظت کریں گے. اب معوذتین ہم نہیں پڑھتے, سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہمارا پروڈکشن ہے, آیت الکرسی ہمارا پروڈکشن ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. یہ دعا صبح میں فجر کی نماز کے بعد 3 بار, مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھیے, 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں آئیں گے. یہ دعائیں مسنون ہیں, مسنون دعائیں ہیں, زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ میں آپ تک پہنچے ہوئے ہیں. کیا اس کے اندر تاثیر نہیں ہوگی کیا بھائی؟ بولیے نا. ہم لوگ دعائیں کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. مسنون دعاؤں کے پروڈکشن میں رہیے آپ, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, لیکن یقین ضروری ہے. یقین کے ساتھ پڑھو گے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر پھر بھی پہنچ گئی وہ تقدیر کا مسئلہ ہے, تقدیر کا مسئلہ ہے. ہم دعا پڑھ کے نکلتے ہیں, حادثات ہو جاتے ہیں, جو چیز ہونی ہو وہ چیز کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو روحانی علاج یہ ہے, مسنون دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے بچنے کی, نظر بد سے بچنے کی, ہر طرح کی جو ہے بری بڑی بیماریوں سے بچنے کی, اور دعائیں سکھائیں, ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں.
ہر دعا سیکھیں، بیت الخلاء میں آنے جانے کی دعائیں سیکھیں، بچ جاؤ گے بھائی، ورنہ پھر ان عاملوں کے حوالہ ہونا پڑے گا جنہوں نے کروڑوں کا پیسہ امت سے جو ہے ناجائز طریقے سے دبایا ہے۔ اپنے مستورات کو یا خود کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دعائیں نہیں معلوم ہے، محقق کسی عالم سے رابطہ کر کے مصنون دعائیں معلوم کر لیجئے، جو طریقہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے مادی طریقے سے علاج بھی کریے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کیجیے۔ دوا دونوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کی مدد کو کھینچ سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ فتنہ فیاضیت خصوصاً شہر حیدرآباد کے اندر، ہمارے آندھرا اور تلنگانہ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس غلط ٹاپک کے ذریعے سے روحانی علاج کرنا، مادی علاج نہیں کرنا، ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں غلط ہیں، اسلام اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقاعدہ ہر بڑی بڑی اپنی جو جماعتیں ہیں، باقاعدہ بریلوی حضرات کی جو جامعہ نظامیہ یونیورسٹی سے، اور اہل حدیث کی جو ہے کیا دارالسلام سے، اور اہل سنت والجماعت کی جو ہے دارالعلوم دیوبند سے، تینوں بڑی بڑی جو ہے جامعات سے اس کے پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے، اس کے ماننے والوں پر بھی مرتد اور کافر کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غلط عقائد کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری ساری امت کی اور مردوں اور نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد